اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت۔ حدیث 536، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا، حضرت ابو بکر اس وقت سنح مکان میں تھے جو مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل پر ہیں۔ حضرت عمر آپ کے انتقال کی خبر سن کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس بیماری سے اچھا کر دیں گے اور آپ ان لوگوں منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے۔ پھر اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کپڑا اٹھایا، آپ کو بوسہ دیا اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں حال میں اچھے اور پاکیزہ ہیں۔ قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ پھر باہر نکلے اور حضرت عمر سے کہنے لگے، قسم کھانے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ جب حضرت ابو بکر نے بات کرنی شروع کی تو حضرت عمر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ پھر کہا، لوگو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، کبھی نہیں مریں گے، تو محمد فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے سورۃ زمر 39 کی آیت 30 پڑھی۔ ترجمہ، اے پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہوں، وہ بھی مریں گے، اور ایک دوسری آیت بھی پڑھی۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں مگر پیغمبر ہے، ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، کیا وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو شکر کا بدلہ بہت جلد دے گا۔ سورۃ آل عمران 3 آیت 144۔ لوگ چیخ مار کر رونے لگے اور سب انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور مہاجرین سے کہنے لگے، اب ایسا کرو، ایک امیر ہماری قوم کا رہے، ایک امیر تمہاری قوم کا، دونوں مل کر حکومت کرے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح انصار کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت عمر نے بات کرنی چاہی، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، ذرا خاموش رہو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے جو اس وقت حضرت ابو بکر سے پہلے بات کرنی چاہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک عمدہ تقریر سوچ رکھی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہیں حضرت ابو بکر اس کو بیان نہ کر سکے، لیکن حضرت ابو بکر نے باتیں شروع کی تو بہت ہی عمدہ اور دل نشیں
انداز میں موقع کے مناسب۔ انہوں نے انصار سے یہ کہا، امیر تو ہم ہی رہیں گے، تم لوگ وزیر اور مشیر صلاح کار ہوں گے۔ حضرت حباب بن منذر کہنے لگے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، اس لیے عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر کہا، آپ کے ہوتے ہوئے ہم تو آپ ہی سے بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب میں افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھاما، ان سے بیعت کی اور دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ وجاہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عظیم خطبے سے امت محمدیہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور اس طرح خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو آپسی اتفاق نصیب فرمائے اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ایک جٹ کر دے، آمین۔ اور ایسے ہی منتخب حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دیں۔